پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اختلافات جی بی کشمیر کے انتخابات کے بعد وہ جو ہیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی سی دیکھے گی. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ آپ سے بھی کوئی رابطے ہوئے ہیں. شفیع جان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے رابطے کیے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک کی کوئی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی معاملات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بات چیت کے دروازے جو ہیں پولیٹیکل جماعتیں تو جو ہے وہ نہیں بند کرتی. بالکل رابطوں کے حوالے سے میری بھی اطلاعات ہیں کہ رابطے جو ہیں وہ بالکل ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اصولی موقف پر آئیں تو اچھی بات ہے. اصولی موقف یہی ہے کہ جو اس وقت آپ پریزیڈنٹ کی آپ کے پاس سیٹ ہے یا گورنرز ہیں آپ سیٹوں کو چھوڑ کر عوامی مینڈیٹ کے لیے عوام کی خاطر آپ سڑکوں پر ساتھ دیں تحریک انصاف کا، تو پھر سمجھ بھی والی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیزیں دیکھیں جو ناصر بھٹ صاحب نے کہا کہ آئی جی ان کا لگا ہوا ہے جی، ڈی سی ان کا لگا ہوا ہے جی. یہ پہلے بھی ایسے بیان کرتے ہیں. تو کیا آئی جی نے اور ڈی سی نے جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرانے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں نا. تو الیکشن کمیشن نے جو 8 فروری کو ڈاکہ مارا اس راجہ سلطان سکندر، وہ میرے حلقے سے ہیں. ان کے گھر والوں نے بھی حالانکہ مجھے ووٹ دیا، یعنی عمران خان کو دیا. لیکن دیکھیں ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ایک شخص کی اگر مدت پوری ہو جائے تو اس طرح کے کام آپ کے لیے فرائض سر انجام دے رہا ہے کہ آپ کو وہ مدت پوری کے باوجود بھی آپ کو وہ سوٹ کر رہا ہے. وہ نیا کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ اس لیے نہیں لگا رہا ہے کیونکہ آپ نے جی بی میں کرانا تھا، آپ نے ادھر کرانا تھا، اور نیچے بھی ساری ٹیم انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. جو الیکشن کمیشن نے کیا، پیپرز چھیننے سے لے کر نشان لینے سے لے کر جو ہے وہ لوگوں کو کمپین نہ کرنے سے لے کر ایک پارٹی کو مکمل دیوار سے لگانے سے لے کر ساری چیزیں آپ نے دیکھیں. اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر متنازع جو ہے وہ شخصیت ہے. تو الیکشن کمیشن تو بالکل اس پہ جو اعتراضات لکھا ہے اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جائے. دیکھیں دوسری چیز ہے، دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں کبھی ہم نے بات نہیں کی. آپ نے 1000 دفعہ بات کی، آپ کے رہنماؤں نے، نون لیگ کے لوگوں نے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ان کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے چوری، مولانا کا جناب مینڈیٹ تھا، فلانے کا مینڈیٹ تھا، چوری کے ذریعے. کہیں پر آپ نے دیکھیں نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا نا، انہوں نے کہا جی درخواست جا کر دیں. درخواستیں کیا نہیں دی گئی ہماری طرف سے. میں خود لے کر گیا، میری درخواست کو مسترد کر دیا. میں نے اے سی کے پاس دی، مسترد ہوگی. میں نے اوپر دی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر مسترد ہوگی. میں سپریم کورٹ میں آ گیا. کوئی ایک سیٹ پی ایم ایل این کی دکھا دیں ریکاؤنٹنگ کے اندر ہار کے پی ٹی آئی کو دی. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، شیخوپورہ سے، گجرانوالہ سے. بالکل ٹھیک ہے، ریکاؤنٹنگ میں ہم نہیں ہار رہے ہیں. بالکل. لیکن چلیں نعیم صاحب تو بات کرتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف، اسمبلی کے خلاف. چلیں وہ تو اپوزیشن میں ہیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب تو سر آپ کے اتحادی ہیں. وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فارم 47 پہ آپ کی حکومت بنی ہے، وفاق کی، پنجاب کی. تو پھر صدر کس پہ بنا ہے؟ ہم نے ووٹ دیا ہے ان کو، چیئرمین سینٹ کو ہم نے ووٹ دیا ہے. جی دیا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ فارم 47؟ نہیں، میں ان سے جو آپ نہیں، مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. آزاد کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بیوقوف نہیں بنے نا. انہوں نے ووٹ دیا ہے، ووٹ کا حق ان کے پاس تھا. جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ بن گیا. اور دوسری بات کہ یہ فارم 47 ہے، فارم 48 ہے. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن نے جس کو ایکسیپٹ کیا جی یہ ایم این اے ہے اور یہ ایم پی ہے اور یہ سیکنڈ ہے، یہ فرسٹ ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں. ہاں ایک اور بات، نہیں میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس 17 سیٹیں ہیں. ابھی مجھے لکھ کے دے دیں کتنے بندے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. میں کہہ رہا ہوں جی ہم ایک گئے ہیں سر، لیکن بات یہ 4 گئے ہیں. وہ تو جیسے میں نے کہا نا پھر یہ باتوں سے تو کام نہیں چلتا نا. ایک اور بات انہوں نے کہی، الیکشن کمیشن نیا آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لگایا بھی کس نے تھا؟ عمران خان نے. اب مدت پوری ہے، عام نہ کہیں نہ کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ الیکشن، ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیا لاتے ہیں، آئے بیٹھے بات کریں. سنیں 2 سال ہو گیا نا، انہوں نے کبھی بادر کیا ہے؟ انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے؟ ان کو زندگی میں ایک کام ہے، وہ جیل میں چلا گیا بھائی، وہ چوری میں چلا گیا، لیکن آج سینٹ کا آیا نا قومی اسمبلی کا اجلاس. ان کو کہیں جا کے کہیں جی آئیں جی اکٹھے بیٹھ کے الیکشن کمیشن نیا لاتے ہیں. نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کچھ کر رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ جس حکومت کے ساتھ وفاق میں بیٹھے ہیں سر، جب آپ اسی حکومت کے خلاف ایک سوال کھڑا کریں کہ یہ فارم 47 کے تحت بنی ہے، تو پھر تنقید آپ نے سنا ہوگا، لوگ آپ پہ بھی کر رہے ہیں کہ جی پھر صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں. ناصر بھٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وہ استعفے دیں. تو اس میں بڑا سیدھا سمپل سا ہے، یہ مان لیں کہ ہم 47 پہ ہیں جی، اسمبلیاں فارغ ہو جائیں گی، ہم بھی گھر چلے جائیں گے. اب دیکھیں نا سادے آدمی، میں نے کیا بولا، مجھے بات تو کر لینے. جی اب آپ دیکھیں نا
الیکشن کمیشن کا جس کا یہ سپوکس پرسن ہے جس کے جی بھی ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن ایکسپائر ہو گیا ہے, آپ پیراسیٹامول ایکسپائر لے لیں نا, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے اس قوم کو ایکسپائر جو ہے الیکشن کمیشن دیا ہوا ہے جس کی مدت استعمال ہی ختم ہو چکی ہے, وہ آپ نے الیکشن کمیشن لگایا ہوا ہے اور آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لے رہے ہیں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ نہیں کر رہے. ہم کیا انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک بات, کیا سر وہ آپ ہمارے پارٹی والے میرے بھائی ہیں, مجھے بات تو بٹ صاحب میرے گل تے کر میں تہاڈی پکی میں تہاڈی گل تے سیمنٹ پا کے پکا کر رہا اگر تسی کہہ دیتے ہو تے جی تسی کر لو پکی, میں بعد وچ کر لاں. اچھا چلیں جی. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ گھوم پھر کے آتا ہے. ایک سیدھی سی بات ہے, آج پیپلز پارٹی والے صبح استعفے دیں نا صدر پاکستان, سارے تو گھر چلے جاتے ہیں, ہم سارے یہ نہیں جاتے, ہمیں کہتے ہیں آپ پہلے استعفے دیں. بات وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ مان لیں کہ آپ فارم 47 پہ ہیں. نہیں ہم کیسے مان لیں, ہم ٹھیک ہیں, عوام نے ووٹ دیا ہے, ان کو پریشانی ہے, یہ حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے. جی حسن صاحب, گزارش یہ ہے, کشمیر کے اندر کب سے صدر کا عہدہ خالی تھا؟ جی پچھلا سال ہی پورا ہو گیا. آپ نے وہاں پہ مینڈیٹری تھا کہ 30 دن میں الیکشن کروانے ہیں, کیوں نہیں کروائے وہاں پہ الیکشن؟ آپ یہاں کہتے ہیں خالی کر دو, وہاں پہ تو آپ کے پاس موقع موجود تھا, آپ نے وہاں پہ الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ ہمارے پچھلے 2.5 سال سے سیٹ خالی پڑی ہے مظفر گڑھ میں, ہماری ایک سیٹ خالی ہوئی ہے ادھر, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہوں گے, پیپلز پارٹی جیتے گی, آپ وہاں پہ الیکشن اناؤنس ہی نہیں ہونے دے رہے, شیڈیول ہی نہیں آنے دے رہے. لیکن حسن صاحب پھر لوگ آپ پہ تنقید نہیں کریں گے سر کہ اتحادی کیوں ہیں پھر اگر یہ فارم 47؟ دیکھیں ہمارے پہ جتنی لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور وہ تنقید صرف اس لیے ہے کہ ہم اس ملک کا جو یہ سسٹم ہے اس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں, جس کے یہ بینیفیشری ہیں. ہم بھی اس کو یہ بینیفیشری ہیں, یہ بھی بچا رہے ہیں, یہ ہم پاکستان کو بہتر کر رہے ہیں. ہم انہیں بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ اچھا کرو گے آپ اس کا پھل ہمیں نہیں ملنے دو گے, لیکن آپ کے غلط فیصلوں کی جو سزا ہوگی وہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی بھگتے گی, اس کو ٹھیک کر لو. یہ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ غلط کر رہے ہو. اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر ہم آپ پہ تنقید نہیں کریں گے, دوسری طرف پنجوتا صاحب میرے بھائی ہیں وہ بیٹھے ہیں, انہیں یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنے لیڈر چھڑان تو علاوہ کام کوئی نہیں, وہ اور کام نہیں کرتے. اور اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کو ہی مثبت انداز میں لے لو اور اس سے بہتری کر لو. ہم تو کوئی نہیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں کر رہے, کوئی آپ کو تیر نہیں مار رہے, بلکہ آپ کی روز کی گفتگو جو ہے وہ دل دکھانے والی ہوتی ہے. ہمارے 2 بندے مر گئے, آپ نے کہا جی یہ تو مرتے رہتے ہیں جی, چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بندہ مر جانا, لیکن آپ کی لیڈرشپ بالکل. وہ ایک بات بتا دوں, وہاں پہلے اس الیکشن سے پہلے یہ آپس میں لوگوں کی دشمنی اور فیملیوں کی, ان کا بھی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, یہ بھی آپ اگر کوئی دشمنی ہو, یہ دشمنی کے نتیجے اگر کوئی نکیال سیکٹر میں ان خاندانوں کی دشمنی ہو جو مرا ہے, جو مرضی. اچھا آپ مجھے بتائیں اس سے الیکشن سے پہلے وہاں ان کا اس پارٹی نے ایک بندہ نہیں مارا, کوئی دشمنی نہیں ہے. اچھا جی اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو پھر یہ مان جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں دشمنی کے تحت ہے؟ دیکھیں نا جماعتوں کی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے, راستے میں مار کے فارغ کر. مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ چیز جو ہے اگر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ چیز کسی کی بھی جان جائے نہیں کرنا, لیکن یہ 6 مہینے 3 مہینے پہلے وہاں واقعہ ہوا ہے, مسئلہ یہ جاننے صرف جاتی ہماری ہیں, ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے کارکن کا تک تو مرے ہیں. آپ مجھے ایک موت بتا دیں بھی آپ کے کسی کی, سارے طبعی موت مرے. ہمارے نصیب میں لکھا ہے بم بلاسٹ ہو تب ہم مرے, ٹارگٹ کلنگ ہو تب ہم مرے, الیکشن پہ پولنگ والے دن مرے تو ہم بھی مرے. یہ تو دیکھو نا, ختم کرنا آپ تو دہشت گردی میں کہتے تھے کہ یار پنجاب کی طرف رخ نہ کرو, آپ ادھر ہی رہو. یہ بات آپ کی غلط ہے, میں آپ کا ثابت کرتا ہوں. اگر آپ اس طرح کبھی نہیں ہوا. ANP ضرور اس وقت یاد ہے پرانے ٹائم کے, وہ ان کو نکلنے نہیں دیا گیا, وہ بھی ایک سازش تھی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.